بسم اللہ وباللہ والحمد للہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ ولا سیما علی بقیت اللہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اعداء اللہ۔ ڈوز اینڈ ڈونٹس آف زیارت امام حسین کے حوالے سے ہماری گفتگو کا یہ دوسرا اور آخری حصہ ہمارے چھٹے سرکار صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے نورانی کلام کی روشنی میں ان نکات کو پیش کیا جا رہا تھا کہ جو زائر کے کرنے کے ہیں، اور ان کاموں کو آج بیان کیا جائے گا کہ جن سے زائر کو خود کو بچانا ضروری ہے۔ اس حوالے سے احادیث کے مجموعات میں سے، مصادر میں سے ایک معتبر ترین مصدر کتاب کامل الزیارات کہ جس کے چیپٹر 48 کی یہ پہلی روایت ہے، راوی محمد ابن مسلم ہے، چھٹے امام کی بارگاہ میں مولا آپ کے جد آقا حسین کی زیارت پر کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اس سوال کے جواب میں مولا نے 7 کام ایسے بتائے کہ جو زائر کے کرنے کے ہیں، جو آپ کی خدمت میں کل پیش ہو گئے، اور 7 ہی کام ایسے بتائے کہ جن سے زائر کو خود کو بچانا ضروری ہے، اور آخر میں مولا نے ایک انتہائی اہم جملہ ہمارے سامنے بیان فرمایا۔ وہ 7 کام کہ جن سے زائر کو خود کو بچانا ہے، ان میں سے سب سے پہلا کام کہ جو ویسے ہی ہر انسان کی، ایک ہر مومن کی عادت ہونی چاہیے، مگر دوران سفر زیارت کہ جب وسائل محدود ہیں اور زائرین لاتعداد ہیں، اس نقطے کی اہمیت خاص طور سے عاشور اور 40 جیسی مناسبتوں پر کہ جب زائرین کا ایک ازدحام، ایک رونق ہے حسین ابن علی کے روضے پر، اس نقطے کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، خاص طور سے وہ مومنین، وہ زائرین کہ جنہیں یہ شرف ملے، یہ توفیق نصیب ہو کہ اپنے قدموں پہ چل کر نجف سے کربلا آقا حسین کی بارگاہ میں زیارت کے لیے حاضر ہوں۔ یہ جملہ اس موقع پر بھی بہت زیادہ اپلیکیبل ہے، بہت زیادہ قابل تطبیق ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں وہ پہلا کام کہ جس سے تمہیں بچنا ہے اے زائر حسین، فرماتے ہیں وَيَلْزَمُكَ التَّوْقِيرُ لِأَخْذِ مَا لَيْسَ لَكَ، اس بات سے خود کو بچاؤ کہ تم وہ چیز اٹھاؤ کہ جو تمہارے لیے نہیں ہے۔ اب اس میں بہت سی سچویشنز آ سکتی ہیں، کچھ میں خدمت میں پیش کرتا ہوں مثال کے طور پر، اور جب زائر سفر کرے گا زیارت کا تو خود بخود اس کے ذہن میں امام کا یہ جملہ آئے گا، مختلف سچویشنز میں، مختلف اپلیکیشنز میں۔ امام نے منع کیا تھا ہر اس چیز کو اٹھانے سے جو میری نہیں ہے۔ یہاں مراد فقط یہ نہیں ہے کہ ہر اس چیز کو نہ اٹھاؤ، ہر اس چیز سے دور رہو کہ جو کسی اور کی ملکیت ہے، نہیں، یہ تو بہت واضح سی بات ہے۔ یہ تو سفر زیارت کے علاوہ بھی انسان کو کسی اور کی چیز وہ اس سے پوچھے بغیر نہیں اٹھا سکتا، استعمال نہیں کر سکتا، چاہے وہ حرم مطہر کے باہر رکھے ہوئے کسی کے شوز ہوں، یا اور کسی کی رکھی ہوئی کوئی تسبیح ہو، کوئی سجدگاہ ہو، کوئی بھی اور چیز ہو، جس کی چیز ہے اس سے پوچھے بغیر نہیں لی جا سکتی، بہت واضح سی بات ہے۔ یہاں اس سے بڑھ کر بھی اس کی ایک تطبیق ہے کہ جب خاص طور سے سب کانٹیننٹ سے یا دنیا کے کسی اور کونے سے زائر 40 پر پیدل زیارت کے لیے روانہ ہوتا ہے تو راستے میں اسے اتنے مواقع نظر آتے ہیں، اور ہر کوئی اسے کوئی پانی دے رہا ہے، کوئی پھل پیش کر رہا ہے، کوئی کچھ میٹھا پیش کر رہا ہے، کھانے کا وقت ہے تو لوگ دسترخوان پر زبردستی بلا رہے ہیں، کوئی شربت پلا رہا ہے، کوئی چائے ابو علی کے نام سے، امام حسین کے نام پر چائے پیش کر رہا ہے۔ نعمتوں کی اتنی کثرت ہوتی ہے کہ بعض اوقات خاص طور سے پہلی بار سفر کرنے والا زائر یا زائرہ وہ اپنی ثقافت کے اعتبار سے
جب کسی نے پھل پیش کیا تو پھل لے لیا، جب کسی نے پانی پیش کیا تو پانی لے لیا، لسی پیش کی تو لسی لے لی، کوئی اور کھانے کی چیز پیش کی تو وہ لیتے چلے گئے، جمع کرتے چلے گئے۔ راستے میں بوجھ بننا شروع ہوا، پیدل چل رہے ہیں، تھکن بڑھنا شروع ہوئی۔ اور چونکہ انسان کا شکم تو مختصر سے کھانے سے بھی بھر جاتا ہے، پیٹ تو اس پہلے موقع پہ بھی بھر چکا تھا کہ جہاں بیٹھ کر نماز ظہر کے بعد کھانا کھایا تھا، لیکن نہ جانے کیا سوچ کر یا کچھ سوچے بغیر زائر نے اس تمام برکت کو، نیاز کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ جب شام کا وقت قریب آیا، تھکن سے چور چور ہوا، جب تھوڑا سا بوجھ بھی بہت زیادہ محسوس ہونے لگا بدن پر، تو کسی کنارے پر اس پوری نیاز کی تھیلی کو چھوڑ دیا۔ یہ واقعہ عام طور پر سفر زیارت میں غیر عراقی لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ پیش آتا ہے، کہ جنہیں عادت نہیں ہے، جنہیں اندازہ نہیں ہے اس طرح کے کرم اور اس طرح کے برتاؤ کو دیکھنے کی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ہر وہ چیز اس سفر میں جس کی آپ کو اس وقت ضرورت نہیں ہے، ہر اس چیز کو آپ نے نہیں اٹھانا ہے، تاکہ وہ چیز کسی ضرورت مند کے کام آ سکے۔ اور یہ یقین رکھنا ہے کہ آپ کسی معمولی انسان کے مہمان نہیں ہیں، ہم اور آپ اس سفر میں، اس زیارت پر جس کے گھر جا رہے ہیں اس کے مہمان ہیں، اور جتنا بڑا انسان ہوتا ہے اس کی میزبانی بھی اسی پائے کی ہوتی ہے۔ ایک چھوٹا میزبان ہوتا ہے کہ جب کوئی اس کے گھر پہنچ جائے تب اس کی میزبانی کا آغاز ہوتا ہے، مگر عام طور پر جب بڑے بڑے بادشاہوں کا انسان مہمان بنے تو وہ اپنے گھر سے نکلنے سے لے کر ہی اس بادشاہ کی میزبانی میں آ جاتا ہے۔ لہٰذا سارا راستہ، سارا سفر میزبان کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے مہمان کو ضرورت کی اور آسائش کی ہر چیز فراہم کرنا، اپنے مہمان کی راحت کا خیال رکھنا۔ تو اس بات کو ہر زائر ذہن میں رکھے کہ میں کس کا مہمان ہوں؟ میں آقا و مولا حسین ابن علی کا مہمان ہوں، حسین جیسے کریم امام کا مہمان ہوں، میں جناب ابو الفضل عباس کا مہمان ہوں۔ لہٰذا کبھی یہ نہ سوچئے گا کہ شاید مجھے آدھے گھنٹے بعد، 1 گھنٹے بعد، 10 منٹ بعد اس چیز کی ضرورت محسوس ہوگی تو میں ابھی سے لے کر رکھ لوں، نہیں۔ وَيَلْزَمُكَ التَّوْقِيرُ لِأَخْذِ مَا لَيْسَ لَكَ، جو چیز جس کی ابھی تمہیں ضرورت نہیں ہے، جو چیز ابھی تمہارے لیے نہیں ہے، خبردار اسے اخذ کرنے سے، اسے لینے سے اپنے آپ کو بچانا اس پورے سفر زیارت میں۔ امید ہے کہ پیغام تمام مؤمنین اور زائرین کے لیے واضح ہوگا۔ مولا دوسری چیز کہ جس سے خود کو بچائیں، فرماتے ہیں وَيَلْزَمُكَ أَن تَغُضَّ بَصَرَكَ، لازم ہے کہ اپنی نگاہوں کو نگاہ حرام سے بچاؤ، اپنی آنکھوں کو آنکھوں کے گناہ سے بچاؤ۔ اور بڑی ہی بنیادی سی بات ہے کہ اگر کسی جگہ پر اتنا ہجوم ہو، اتنا ازدحام ہو، دنیا کے مختلف کناروں سے خلق کثیر جمع ہوں، مرد و زن سب ہوں، جیسا سما حج پہ ہوتا ہے، عین ممکن ہے کہ خاص طور سے میرے نوجوان دوست دوران سفر کوئی ایسا مرحلہ، کوئی ایسی منزل آئے کہ شیطان ہمیں بہکانے کی کوشش کرے اور نگاہیں حرام کی طرف اٹھ جائیں۔ اس موقع پر چھٹے امام کی اس حدیث کو یاد رکھیے گا، تم پر لازم ہے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو، اپنی نگاہوں کو حرام سے محفوظ رکھو، عام زندگی میں بھی اور خاص طور سے سفر زیارت امام حسین میں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بھی یاد رہے زیارت کے جملے، اشہد انک تری مقامی، مولا آپ میرے اپنی بارگاہ میں حاضری کو دیکھ رہے ہیں، تو حسین اپنے ایک ایک زائر پر گواہ ہیں۔ مولا تیسرا کام جس سے بچنا ہے، فرمایا وَيَلْزَمُكَ أَن تَعُودَ إِلَىٰ أَهْلِ حَاجَتِكَ مِنْ إِخْوَانِكَ إِذَا رَأَيْتَهُ مُنْقَطِعًا، خبردار ہے زائر حسین، صرف اپنے آرام، صرف اپنے کمفرٹ، صرف اپنے سکون کی پرواہ میں مت لگے رہنا، تم پر لازم ہے کہ اگر اپنے مسافر بھائیوں، کسی بھی زائر کو پریشان دیکھو، اسے کسی چیز کی حاجت محسوس ہوتا دیکھو، اسے کسی چیز کے لیے ضرورت مند پاؤ،
تو خبردار اس کی مدد سے پیچھے نہ ہٹنا. وقت نہیں ہے ورنہ طویل واقعات اور روایات اس ضمن میں پیش کیے جا سکتے ہیں. جب کسی کو ضرورت کی حالت میں دیکھو تو خبردار اس کی بڑھ کر مدد کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا. یہ سمجھنا کہ یہ موقع خدا تمہیں دے رہا ہے کہ تم زائر سے خادم کی فہرست میں آ جاؤ اور اس موقع کو جانے نہیں دینا. مولا اگلا کون سا کام کہ جس سے خود کو بچانا ہے؟ فرماتے ہیں والمواسات، خبردار تم پر لازم ہے کہ مواسات کرو. یعنی کیا؟ آسان ترین ترجمہ مواسات کا ہے انسان کا ایمپتھی محسوس کرنا. خبردار کسی کو تکلیف میں دیکھو، پریشانی میں دیکھو، اگر تم اس کی کوئی مدد نہ بھی کر سکتے ہو تو خبردار اس کے درد کو محسوس ضرور کرنا، اس کی پریشانی کو محسوس ضرور کرنا، اس کی تکلیف کو محسوس ضرور کرنا، کیونکہ یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے انسان کے آگے بڑھ کر مدد کرنے کے لیے. تو اس مواسات سے، اس ایمپیتھی کے احساس سے، اس ایموشن سے خود کو خالی نہ رکھنا، سخت دل نہ ہونا. اور کس چیز سے بچنا ہے؟ مولا فرماتے ہیں وَيَلْزَمُكَ التَّقِيَّةُ الَّتِي قِوَامُ دِينِكَ بِهَا. بہت اہم نقطہ. اب یقیناً روایت اس زمانے میں صادر ہو رہی ہے کہ جب بنو امیہ کا دور ہے، جب زیارت حسین پر جانا اتنی آسان بات نہیں ہے جتنی آج ہو چکی ہے. کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی دشمنی کرنے والا نہیں ہے. خبردار دوران سفر زیارت اس تقیے کے دامن کو تھامے رکھنا کہ جس تقیے سے تمہارے دین کی بنیادیں مضبوط رہتی ہیں. چھٹے امام کا جملہ ہے. اس جملے کی بھی آج کے دور میں دو طرح کی اپلیکیشنز ممکن ہیں. پہلی اپلیکیشن اسی اینگل اور اسی پیرائے میں کہ جس پیرائے میں امام نے بنو امیہ کی حکومت کے دوران فرمایا ہے. آج بھی دنیا میں بعض خطے، بعض ممالک ایسے ہیں کہ جہاں سے اگر حسین کا چاہنے والا زیارت امام حسین کے لیے آ رہا ہو تو اسے بڑا محتاط رہ کر آنا پڑتا ہے، وگرنہ واپس لوٹنے پر اس کے لیے، اس کے کاروبار کے لیے، گھر والوں، خاندان والوں، دوستوں تک کے لیے پریشانی بن سکتی ہے. تو ایسے خطوں میں، ایسی کنٹریز میں، ایسے علاقوں میں رہنے والے مومنین خوب جانتے ہیں کہ ہم کن علاقوں کی بات کر رہے ہیں. تو پہلی اپلیکیشن تو وہی جو اس دور میں تھی، اسی طرح سے آج بھی کچھ مومنین ان حالات سے گزرتے ہیں. کیا ذمہ داری ہے؟ کیا کریں؟ تقیے کو اپنے اوپر برقرار رکھو. یہاں تقیے سے ایک آسان ترین مراد اور اس کی آسان ترین اپلیکیشن کہ لو پروفائل رہ کر زیارت امام حسین کے لے آؤ. یعنی کیا؟ بہت زیادہ ہلہ نہ مچاؤ، بہت زیادہ شور نہ مچاؤ، بہت زیادہ خبر نہ پھیلاؤ، بہت زیادہ ہر ملنے والے کو یہ بات نہ بتاؤ. تقیے کے دامن کو اختیار کرو زیارت امام حسین کے لیے آتے وقت. مگر اس جملے کی آج کے دور میں ایک اور اپلیکیشن بھی ہو سکتی ہے. وہ یہ کہ انسان بظاہر تو ایسے علاقے سے آ رہا ہے کہ جہاں سے اسے زیارت پر روکنے والا کوئی نہیں ہے. تو کیا اس کا مطلب میں بھرپور انداز میں پوری دنیا کو بتاؤں کہ میں زیارت امام حسین کے لیے جا رہا ہوں؟ بورڈنگ پاس کی تصویر بھی ہو، پاسپورٹ کی تصویر بھی ہو، ایئرپورٹ کا چیک ان بھی ہو، لینڈنگ کے بعد ایئرپورٹ کا چیک آؤٹ بھی ہو. یہ مومنین کے ساتھ پیش آتے ہیں. یہ معاملات ہم سب نوجوان دوستوں کے، مومنین کے سامنے ہیں. کیا اگر مجھے کوئی خوف نہیں ہے تو اس کا مطلب میں اپنی زیارت امام حسین کے جو میرا اور میرے مولا حسین کا درمیانی اور آپسی معاملہ ہے، جس کا کسی باہر والے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیا ضروری ہے کہ میں اسے پرچار کروں؟ جتنا زیادہ ابھار کر پیش کر سکوں اسے اتنا ابھار کر پیش کروں. اپنی زیارت کے حوالے سے تمام لوگوں تک خبر پہنچاؤں. کیا یہ میری ذمہ داری ہے شریعت میں یا نہیں؟ اس سے بہتر یہ ہے کہ جتنا لو پروفائل رہ کر جا سکوں، جتنا خاموشی سے اس بہترین کام تک جا سکوں، جتنا اس کام کو اپنے اور اپنے مولا کے درمیان رکھ سکوں، اتنا اس کام کو میں خاموشی سے انجام دوں. یہاں ایک اور بہت اہم پہلو ہے کہ جس کی طرف شاید بعض ہمارے دوستان توجہ نہیں کرتے
یا اندیکھا کر دیتے ہیں۔ دیکھیں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ آج کل کے اس دور میں حالات کے اعتبار سے، مجبوریوں کے باعث ہر عاشق حسین کے لیے زائر حسین بننا ممکن نہیں ہے۔ بہت سارے مالی، صحت کے اعتبار سے، دیگر معاملات میں مسائل یا رکاوٹیں ہو سکتی ہیں کہ انسان کا دل تڑپ رہا ہو اپنے مولا کی زیارت پر جانے کے لیے، لیکن کوئی ایسی رکاوٹ ہے کہ وہ نہیں جا سک رہا۔ مثلا مالی اعتبار سے کمزور ہے، اب ایسے شخص کے سامنے آپ یا میں، کوئی بھی بار بار یہ جتائے، بار بار یہ اظہار کرے، چاہے وہ واٹس ایپ کے ذریعے ہو، چاہے فیس بک کے ذریعے ہو، چاہے انسٹا کے ذریعے ہو، چاہے کسی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے ہو، کسی بھی انداز سے ہو، بار بار یہ جتائے، اور ایک نہیں، اس کے ارد گرد کے 100 افراد، کہ دیکھو ہم زیارت امام حسین پر جا رہے ہیں، دیکھو ہمیں تو مولا نے بلا لیا ہے، دیکھو ہم پر تو کرم ہو گیا۔ انصاف سے سوچئے گا، کیا اس مومن کا دل نہیں ٹوٹے گا؟ کیا یہ مومن اپنے مولا سے شکوہ نہیں کرے گا، مولا مجھ میں کیا کمی تھی کہ آپ نے مجھے نصیب نہیں کیا؟ کیا یہ مومن پریشان حال نہیں ہوگا؟ کیا اس کی، ہمارے اس ایکشن کی وجہ سے پریشانی یا تڑپ میں، اس کے دکھ میں، درد میں اور اضافہ نہیں ہوگا؟ آپ کے قریبی خونی رشتہ دار، ان کو بتانا آپ کی ذمہ داری ہے، ایک اعتبار سے کہ آپ سفر پر جا رہے ہیں۔ آداب سفر میں سے یہ ہے کہ انسان رشتہ داروں سے ملاقات کر کے جائے، معافی تلافی کر کے جائے، حق معاف کرا کر جائے۔ لیکن ایک مرتبہ ساری دنیا کے جن لوگوں سے سال میں میری کوئی ملاقات بھی نہیں ہے، ان تک بھی یہ بات پہنچنی چاہیے کہ میں زیارت پر جا رہا ہوں۔ اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا کہ سفر زیارت امام حسین کے وقت امام خصوصی طور پہ تاکید کر رہے ہیں کہ بیجا اظہار سے خود کو بچانا، اس تقیے کو تھامے رکھنا کہ جس سے تمہارے دین کی قوام ہے، بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں۔ اور کس چیز سے بچنا ہے؟ مولا فرماتے ہیں والخصوم والورع عما نہیت عنہ، تم پر لازم ہے کہ ہر اس چیز سے سفر زیارت کے دوران خود کو بچاؤ کہ جس چیز سے تمہیں شریعت نے منع کیا ہے، یعنی کیا؟ ہر واجب کو پورا کرو اور ہر حرام کام سے خود کو بچاؤ۔ سب سے بڑی بنیادی مثالیں، یقیناً سفر زیارت پہ تو بے نمازی بھی نمازی ہو جاتا ہے، خاص طور سے اگر 40 جیسی مناسبت ہو کہ ہر موقع پہ نماز کے اول وقت باجماعت نماز ہو رہی ہے۔ اگر اپنی زندگی میں انسان روزمرہ عادی نہ بھی ہو تو بھی وہ اول وقت کا نمازی ہو جاتا ہے۔ یہاں امتحان کب آتا ہے؟ اکثر ہم نے سفر زیارت کے دوران اس مثال کو دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے محسوس کیا، اور بڑی تکلیف کو محسوس کیا۔ اس لیے یہ مثال دے رہے ہیں، بہت سے مومنین یقیناً ہماری طرح اس سچویشن کو دیکھتے ہوں گے کہ زائر سفر زیارت پر جا رہا ہے یا سفر زیارت سے لوٹ رہا ہے، جانے یا آنے کی فلائٹ ہے، اور عام طور پر کچھ ڈائریکٹ فلائٹس جن کا ٹائم فجر کی نماز سے ٹکراتا ہے، صرف اس بیجا شرم میں کہ میں ہوائی جہاز میں کیسے نماز پڑھوں، زائر اپنی جگہ پر بیٹھا رہا، جہاز کی کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا، فجر کا وقت طلوع ہوا، فجر کا وقت ختم ہو گیا، سورج نکل گیا، نماز قضا ہو گئی، اور یہ زیارت امام حسین کے لیے جا رہا تھا یا واپسی کے راستے پر تھا، بڑی ڈٹھائی سے اس نے واجب نماز کو قضا کر دیا۔ کیا شریعت میں ان احکام کے حلول موجود نہیں ہیں؟ ان سچویشن کا سولوشن موجود نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ ہوائی جہاز میں نماز پڑھنے کی جس قدر آپ کو عملہ اجازت دے، اسی انداز سے آپ نے نماز ادا کرنی ہے، مگر واجب نماز نہیں چھوڑنی۔ آخری حل تو یہ تک ہے کہ اگر آپ کو ہوائی جہاز میں ٹربولنس کی وجہ سے کسی ایک پل بھی سیٹ بیلٹ ہٹانے کی اجازت بھی نہ مل رہی ہو، تب بھی آپ اپنی سیٹ پر بیٹھ کر نماز ادا کریں گے، لیکن آپ واجب نماز کو چھوڑ نہیں سکتے، صرف بیجا اور فضول کی شرم و حیا میں، فضول کے تکلف میں، اس انسان سے حیا کرتے ہوئے کہ نہ اس نے آپ کی قبر میں آنا ہے، نہ اس نے آپ کے لیے فاتحہ پڑھنا ہے، نہ آپ کو بخشوانا ہے۔ اسی طرح زائرہ زیارت پر جا رہی ہے مگر حجاب کی پرواہ نہیں ہے، کبھی سر کے 4 بال نظر آنے لگتے ہیں، کبھی تھوڑی سی نچلا گردن کا حصہ نظر آنے لگتا ہے، کبھی کلائیوں سے آستین بلند ہو جاتی ہے، کبھی
جرابیں یعنی ساکس پہننا بھول جاتی ہے نامحرم کے سامنے، کبھی حجاب کر کے بھی بے حجاب ہے، بد حجابی کا شکار ہو رہی ہے۔ ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ جس سے شریعت نے منع کیا، واجبات اور حرام کو پورا رکھو۔ پھر مولا فرماتے ہیں والخصومات، تم پر لازم ہے خود کو جھگڑے سے بچاؤ دوران سفر زیارت۔ وکثرت الایمان، تم پر لازم ہے حج کی مانند زیادہ قسمیں کھانے سے خود کو بچاؤ۔ ہر بات پہ خدا کی قسم، امام کی قسم نہیں کھانا، یہ بری چیز ہے، ویسے ہی بری عادت ہے۔ سفر زیارت پہ اس فضول گوئی سے خود کو بچاؤ۔ پھر فرماتے ہیں آخری چیز والجدال التی فیہ الایمان، خبردار ایسے جھگڑوں میں، ایسی ڈسکشنز میں، ایسے ڈائلاگز میں، ایسی بحثوں میں نہیں پڑنا، چاہے وہ دینی موضوعات ہوں، سیاسی موضوعات ہوں، اکنامک اور اقتصادی موضوعات ہوں، کوئی اور سوشل ایشو ہو۔ سفر زیارت کے دوران بحث مباحثوں تکراروں میں نہیں پڑنا، خود کو غلبہ دینے کی کوشش نہیں کرنا، وہاں حسین سے لو لگانے آئے ہو اس کام پر سب سے زیادہ توجہ کرنا۔ جب یہ ساتوں کام ظاہر انجام دے، ان ساتوں چیزوں سے خود کو بچائے، اب وہ آخری اور اہم ترین جملہ کہ اگر امام نہ فرماتے تو ہماری جسارت نہیں تھی کہ ہم زائر حسین کے لیے اس جملے کو پیش کر سکتے یا ہم ناپ سکیں کسی کی زیارت اور زیارت کے فائدے یا ثواب یا فضیلت کو، مگر امام کا یہ جملہ فرمانا ہے فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، جب تم یہ کام کر لو، یعنی جتنے ڈوز ہیں ان کو بھی عمل کر لو، جتنے ڈونٹس ہیں ان سے بھی خود کو بچا لو، تو اب کیا ہے استوجبت من الذی طلبت ما عنده بنفقتک، یہ جو تم اپنا اتنا نفقہ لگا کر، اتنا مال خرچ کر کے آئے تھے، واغترابک عن اہلک، اپنے بال بچوں کو، خاندان والوں کو چھوڑ کر آئے تھے، فیملی سے دور، اتنا سفر کی مشقتیں اٹھا کر، جس کام کے لیے، جس چیز کے حصول کے لیے تم آئے تھے، آقا حسین کی خوشنودی کے لیے، ان کی معرفت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے، فضیلت کے لیے، دنیاوی اور اخروی فائدوں کے لیے، جن چیزوں کے لیے تم اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر اپنے پیسے کو، مال کو خرچ کر کے آئے تھے، جب تم ان تمام چیزوں کو انجام دو گے تب جا کر تم مستحق بن جاؤ گے، حقدار بن جاؤ گے کہ تم ان تمام چیزوں کو حاصل کرو، زیارت امام حسین سے بہترین فائدہ حاصل کر سکو، بہترین معرفت، بہترین فضیلت حاصل کر سکو، اور ان تنصرف بالمغفرت والرحمت والرضوان، اور جو خدا کی بخشش، اس کی خاص رحمت اور رضامندی و خوشنودی لینے آئے تھے، جب تم یہ کام کرو گے تو ان تینوں چیزوں کو حاصل کر کے پلٹو گے۔ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہمیں دنیا میں بار بار آقا حسین کی زیارت نصیب فرمائے، ہمیں آخرت میں مولا کی شفاعت نصیب فرمائے، ہمیں زیارات کے تمام آداب کا خیال رکھتے ہوئے زیارت امام حسین کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین۔